آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کیس ضمانت، خاص طور پر ضمانت قبل از گرفتاری اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری فراڈ کے الزامات سے متعلق ہے۔ جی بالکل، یہ کیس ہے محمد اسلام بنام ریاست، اور یہ 2020 میں SCMR میں رپورٹ ہوا تھا۔ تو اس کیس میں مرکزی کردار کون ہے اور معاملہ کیا تھا؟ اچھا، مرکزی کردار ایک برطرف پولیس کانسٹیبل ہیں محمد اسلام، اور وہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی طرف سے ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری مانگ رہے تھے۔ ضمانت قبل از گرفتاری، یہ تو کافی غیر معمولی چیز ہے۔ جی، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے۔ عدالتیں اسے بہت احتیاط سے دیتی ہیں۔ یہ گرفتاری سے پہلے ہی ایک طرح کا تحفظ ہوتا ہے۔ اچھا، اور ان پر الزام کیا تھا جس کی وجہ سے نیب انوالو ہوئی؟ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ملتان میں ایک ٹریول ایجنسی کھولی تھی، بن اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز کے نام سے، اور اس کے ذریعے انہوں نے عوام کو یعنی لوگوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی، بڑے منافع بخش منافع کا وعدہ کیا۔ یعنی پیسہ ڈبل کرنے والی اسکیم ٹائپ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ کہا گیا کہ پیسے تو لیے لیکن نہ منافع دیا، اور بعد میں جو چیک دیے گئے وہ بھی باؤنس ہو گئے۔ اوہ، اور کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے؟ ایک دو نہیں بلکہ 61 افراد نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ 61! یہ تو واقعی پبلک ایٹ لارج والی بات لگتی ہے۔ اچھا، تو محمد اسلام نے اپنا دفاع کیسے کیا؟ عدالت میں ان کے وکیل نے کیا دلائل دیے؟ جی، ان کے وکیل نے بنیادی طور پر 3 بڑے نکات اٹھائے۔ کیا تھے وہ؟ پہلا تو یہ کہ یہ سارا کیس جھوٹا ہے۔ انہیں ایک پولیس انسپکٹر ہیں ظہیر بابر، ان سے کوئی پرانی دشمنی تھی، انہوں نے پھنسایا ہے۔ اچھا، ذاتی اناد کا الزام۔ جی، دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ معاملہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا۔ وہ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ نیب قانون کے مطابق کارروائی تب ہوتی ہے جب عوام الناس یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوں۔ ان کے خیال میں 61 لوگ عوام الناس کی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ اچھا، یہ تو قانونی نقطہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی ایجنسی تو ایک وہ غیر سرکاری تنظیم تھی، وہ تو صرف ایئر لائن سے کمیشن لیتے تھے، تو سرمایہ کاروں کو جو نقصان ہوا اس کے وہ ذمہ دار نہیں۔ تو یہ 3 دلائل تھے، لیکن دوسری طرف 61 گواہیاں یا الزامات تھے۔ عدالت نے اس سب کو کیسے دیکھا، خاص طور پر ضمانت قبل از گرفتاری کے تناظر میں؟ جی دیکھیں، عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری کے اصولوں کو بہت واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضمانت صرف اس لیے نہیں مل جاتی کہ ملزم کہہ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں یا وہ کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر ملتی ہے؟ درخواست گزار کو یعنی ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہے، میلافائڈ ہے، یعنی قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یعنی صرف الزامات سے انکار کافی نہیں، بدنیتی ثابت کرنی ہوگی۔ بالکل، اور ٹھوس شواہد کے ساتھ۔ تو کیا اس کیس میں عدالت کو کوئی ایسی بدنیتی نظر آئی؟ کیا انہیں لگا کہ پولیس انسپکٹر واقعی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں؟ نہیں، عدالت اس نتیجے پر نہیں پہنچی۔ عدالت نے کہا کہ جب 61 الگ الگ لوگ جن کا آپس میں کوئی بظاہر تعلق نہیں ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو یوں ہی رد نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ پھر نیب نے اپنی انکوائری بھی کی تھی، تفتیش بھی ہوئی تھی۔ اس سے بادی نظر میں یعنی پرائما فیسی ایسا لگ رہا تھا کہ محمد اسلام ملوث ہیں، اگرچہ ختمی فیصلہ تو ٹرائل کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو ابتدائی شواہد موجود تھے؟ جی، اور ان ابتدائی شواہد کی موجودگی میں عدالت نے کہا کہ بدنیتی والا عنصر ثابت نہیں ہوتا۔ اور وہ جو نیب کے دائرہ اختیار والا اعتراض تھا، اس کا کیا بنا؟ کیا عدالت نے مانا کہ 61 لوگ عوام الناس نہیں ہیں؟ فیصلے کے جو الفاظ ہیں ان میں اس نقطے پر کوئی بہت لمبی چوڑی بحث نہیں ملتی۔ اچھا، لیکن چونکہ درخواست مسترد ہوئی تو اس سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ عدالت نے یا تو 61 متاثرین کو نیب کیس کے لیے کافی سمجھا، یا پھر یہ سمجھا کہ ضمانت کے اس مرحلے پر یہ تکنیکی بات فیصلہ کن نہیں۔ اور شاید جرم کی نوعیت بھی اہم تھی؟ جی بالکل، عدالت نے یہ بھی کہا کہ جس قسم کا الزام ہے یعنی بڑے پیمانے پر مالی فراڈ، اس میں ضمانت دینا ویسے بھی آسان نہیں ہوتا، شرائط بہت سخت ہوتی ہے۔ تو پھر حتمی فیصلہ کیا ہوا سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا
اسے برقرار رکھا، یعنی محمد اسلام کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ مسترد ہو گئی؟ جی، عدالت نے کہا کہ وہ شرائط پوری نہیں ہو رہیں جو اس غیر معمولی ریلیف کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس کیس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری، خاص طور پر جب الزام مالی بے ضابطگی کا ہو اور متاثرین کی تعداد بھی زیادہ ہو اور کچھ ابتدائی تحقیقاتی مواد بھی سامنے آ چکا ہو، تو اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یقیناً یہ ایک طرح سے ایک حفاظتی اقدام ہے معاشرے کے لیے بھی، لیکن فرد کی آزادی کا سوال بھی اہم ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمیشہ بحث رہتی ہے اور غور کرنا چاہیے کہ قانون خاص طور پر ضمانت کے مرحلے پر بادی نظر میں شواہد یعنی پرائما فیسی ایویڈنس اور کسی کے حتمی طور پر مجرم ثابت ہونے کے درمیان وہ توازن کیسے قائم رکھتا ہے۔ صحیح کہا، ایک طرف فرد کی آزادی ہے، دوسری طرف تفتیش کی ضرورت اور متاثرین کے حقوق۔ جی، یہ ایک بہت نازک توازن ہے اور یہ کیس اسی توازن کی ایک مثال پیش کرتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.